جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے آج اعلان کیا ہے، ہماری مذاکراتی کمیٹی کے بھی جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی اعلان آیا ہے، جو پارٹی کے قائم مقام چیئرمین ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، اور جو پارٹی کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ اگر آج جوڈیشل کمیشنز کا ہم اعلان نہیں کرتے، جو کہ اس وقت تک نہیں ہوا، تو وہ 12 بجے کے بعد سے یا کل سے بلکہ ابھی سے مذاکرات کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ بات اپنے لیڈر جو اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں ان کے ایما پہ یا ان کے حکم پہ یہ کر رہے ہیں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ مذاکرات کا یہ عمل ان کی پیش رفت پہ شروع ہوا تھا۔ 5 دسمبر کو ایک کمیٹی انہوں نے قائم کی تھی اور خود خواہش کی تھی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سی مارکہ آرائیاں ان کی ہو چکی تھیں، فتوحات کی بڑی کوششیں ہو چکی تھیں، 9 مئی ہو چکا تھا اور پھر فائنل کال بھی ہو چکی تھی، اور 24 یا 25 یا 26 نومبر بھی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شاید محسوس کیا کہ اب ہمارے پاس مارکہ آرائی کے بجائے مذاکرات کا اور گفتگو کا راستہ باقی رہ گیا ہے، سو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی۔ وہ کمیٹی ہمارے اسپیکر صاحب سے ملی۔ آپ کو معلوم ہے ہاؤس کے اندر بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ حکومت سے کہیں۔ اسپیکر صاحب وزیر اعظم سے ملے۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جس میں تمام اتحادی جماعتوں کے ارکان، 7 جماعتوں کے ارکان اس میں شامل کر دیے۔ اس کے بعد ہمارا سیریس ڈیلیبریشنز شروع ہوئیں۔ پہلی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ وہ اپنے مطالبات تحریری شکل میں لے کے آئیں گے۔ دوسری میٹنگ میں وہ نہیں لے کے آئے۔ چلتے چلتے جو 16 جنوری کو میٹنگ ہوئی اس میں وہ اپنے مطالبات لے کے آئے تحریری شکل میں۔ گویا 5 دسمبر سے لے کے 16 جنوری تک اگر آپ گنیں تو اس میں 6 ہفتے لگے ان کو، 42 ڈیز لگے ان کو اپنے مطالبات لانے میں۔ اور ہم سے یہ تقاضا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر ان تمام نکات کا جواب بھی دے دیں، اور اس میں جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس کا پازیٹیو اور مثبت جواب دیں، اور جوڈیشل کمیشن ہماری شرائط کے مطابق جن ججوں کے بارے میں ہم نے کہا ہے ان کو اس میں ڈال کے اور ہمارے مطالبات کو، ہمارے ٹی او آرز کو اس میں ڈالیں۔ اب ہم نے ان مطالبات کو لے لیا، بڑی سنجیدگی سے لے لیا۔ ہماری کمیٹی انہیں 7 جماعتوں کی پھر بیٹھ گئی۔ ہم نے ڈیلیبریشنز کی، مذاکرات آپس میں کیے، سنجیدگی سے کیے۔ پرسوں بھی 2 گھنٹے بیٹھے، آج بھی 2 گھنٹے بیٹھے، ہمارا کل بھی بیٹھنا طے تھا۔ لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے وہ میرے لیے بڑا افسوسناک ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس جماعت نے جو ہم سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، وہ ہم سے ہاتھ ملانے پہ راضی ہو گئے۔ اور راضی ہونے کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان 7 دنوں کے اندر ایسی کیا چیز ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں، میرے پاس یہ اس دن کا اعلامیہ موجود ہے جس میں ہم نے یہ واضح طور پہ لکھا تھا، اور اس پہ خاصی بحث ہوئی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ دنوں کے اندر اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف دے گی۔ یہ ایگریڈ ایک رائے تھی یا بیانیہ تھا۔ اب ہمارے خیال کے مطابق وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو، اور ہم 28 کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے اب بھی بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے کوئی لفظ مل نہیں رہے سوائے اس شعر کے کہ ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور جانے کی بھی جلدی ہے بہت۔ وہ جس بے تابی سے آئے تھے اسی بے تابی سے جا رہے ہیں واپس۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں، موسم خوشگوار ہونے دیں، سازگار ہونے دیں۔ جن جو اہداف آپ کے ہیں یا جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں
یا جو کچھ آپ پہلے کرتے رہے ہیں وہ 6 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ اجلاس بلائیں. ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں اپنے اپنے موقف لے کے آئیں گے. ساتوں پارٹیاں جب متفق ہو جائیں گی, جو کہ آلموسٹ ایک رائے ہماری آلموسٹ بن چکی ہے, تو اس کے باوجود ان کا مجھے نہیں سمجھ کہ جو چیز آج 23 تاریخ کو ہونا ناگزیر ہے, ضروری ہے, اتنی ضروری ہے کہ وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بےتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں. صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے.